بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 131 خیبر کے یہود کی سازشوں کے خاتمے سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچنے کے بعد لشکر اسلام کے ساتھ جب یہود خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر کے یہودیوں نے اچانک لشکر اسلام کو دیکھا تو بدحواس ہو کر چلانے لگے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ وہ چیخ پکار کرتے ہوئے اپنے قلعوں میں جا گھسے۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، اللہ اکبر خریبت خیبر، اللہ اکبر خیبر تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر جو مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی سازشوں کا ایک بڑا مرکز تھا اور یہود خود فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ اللہ کا نظام ہے، فسق و فجور میں مبتلا بستیاں دیر سویر اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف پہنچا ہی دیتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے غضب کو جائز کر لیا، یعنی یہ وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور یہودیوں میں یہ دونوں بیماریاں عام تھی، اس وقت بھی عام تھی اور آج کے دور میں بھی۔ سود کے سارے کاروبار کو ترویج دینے والے اور عریانیت اور فاحشی کو عام کرنے میں سب سے زیادہ کردار آج بھی یہود کا ہے۔ جس طرح اس وقت خیبر یہودیوں کا گڑھ تھا مسلمانوں کے خلاف، موجودہ دور کے اندر اسرائیل یہودیوں کا گڑھ ہے جو مسلمانان عالم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ خیبر پہنچے تو خیبر کے یہود اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ خیبر شہر اس وقت 2 حصوں میں تقسیم تھا، ہر حصے میں مختلف جنگی قلعے تھے، ان میں سے 8 زیادہ مشہور اور بہت اہم تھے۔ شہر کے پہلے نصف حصے میں 5 قلعے تھے اور ان میں مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین شدید معرکہ آرائی ہوئی۔ ان قلعوں میں سے پہلا قلعہ ناعم تھا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اسی قلعے پر حملہ کیا اور مرہب کو ہلاک کیا۔ اس قلعے کا دفاع مرہب نامی شخص اور اس کے بھائیوں کے سپرد تھا۔ دوسرا قلعہ صعب بن معاذ کے نام سے مشہور تھا، جس میں بہت سی غذائی چیزیں اور جنگی ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تیسرے قلعے کا نام زبیر تھا۔ یہ تینوں قلعے جس علاقے میں تھے اسے نتا کہا جاتا تھا۔ چوتھے نمبر پر قلعہ نزار اور 5ویں نمبر پر ابئی تھا۔ یہ دونوں قلعے جس علاقے میں تھے اسے شک کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ خیبر شہر کے نصف دوم میں بھی بہت سے قلعے تھے، لیکن ان میں سے زیادہ اہمیت کے حامل 3 قلعے تھے۔ اس علاقے کو کتیبہ کہا جاتا تھا اور اس علاقے میں 3 قلعے تھے۔ پہلے نمبر پر قموس تھا، یہ بنو نذیر کے یہودیوں میں سے بنو ابی الحقیق کا قلعہ تھا۔ دوسرے نمبر پر وتیح اور تیسرے نمبر پر سلالم قلعہ تھا۔ ان قلعوں کی مضبوطی اور ان میں جنگوں کی کثرت کے باوجود یہاں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، بلکہ ان قلعوں میں رہنے والوں نے مسلمانوں کے شدید محاصرے کی تاب نہ لاتے ہوئے جلاوطنی قبول کر کے یہ قلعے مسلمانوں کو سپرد کر دیے تھے۔ جب یہود خیبر اپنے ان مختلف قلعوں میں چھپ گئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان ان قلعوں کو یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے اور یہود ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں منتقل ہوتے رہے۔ سب سے پہلے ناعم نامی قلعہ فتح ہوا۔ اس کے فتح کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں کو شدید مزاحمت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں نے جانصاری کے ساتھ دفاع کی کوشش کی، کیونکہ یہ ان کا سب سے زرخیز اور محفوظ علاقہ تھا اور ان میں ان کے یہ محفوظ قلعے تھے۔ قلعہ ناعم فتح کرتے وقت
محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے سر پر مرہم نے چکی کا پاٹ پھینک دیا تھا جس سے وہ شہید ہوئے۔ اس قلعے کی فتح میں 10 دن مسلمانوں کو لگے۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام ترتیب دیا اور جھنڈے تقسیم فرمائے۔ خیبر کے دن اعلیٰ قیادت کا پرچم سفید رنگ کا تھا، یہ عقاب کے نام سے موسوم تھا۔ سفید رنگ کے اس پرچم اسلام پر سیاہ حروف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہی پرچم جو بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پرچم مہاجرین اور 2 انصار میں تقسیم فرمائے تھے۔ مہاجرین کے پرچم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیے گئے تھے، جبکہ انصار کے پرچم حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہما کو دیے گئے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں ایک ایسا فوجی دستہ بھی ترتیب دیا جس کا فرض یہ تھا کہ رات کو لشکر اسلام کی حفاظت کرے اور دشمن کے قلعوں کے گرد چکر لگا کر ان کے حرکات اور سکانات پر نظر رکھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کو وارننگ دینے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے پہلا جنگی اقدام ان کے کھیتوں اور باغاتوں پر قبضہ تھا۔ یہودیوں کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے ان کے باغات سے کھجور کے 400 درخت کاٹ دیے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹنے سے منع فرما دیا تھا۔ مسلمانوں نے جن کھیتوں پر قبضہ کیا اور کھجور کے درختوں کو کاٹا وہ علاقہ نطاح نصف اول میں واقع تھا، یعنی خیبر کا جو پہلا حصہ تھا شہر کا۔ اس علاقے میں یہود کے ساتھ شدید جنگ ہوئی تھی۔ جب مقابلہ سخت ہو گیا اور لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، انی دافع اللواء غدا الی رجل یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر لوگ خوش ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن کی نماز فجر پڑھ لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر جھنڈا دیا۔ انہوں نے جھنڈا لیا اور ان کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ میں کچھ تکلیف تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی۔ پہلے نمبر پر فرمایا، تحمل سے کام لو جب تک ان کے میدان میں نہ اتر جاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ ان پر اللہ کا کیا حق ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب بھی میدان جنگ میں خود اترتے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجتے تو پہلے مد مقابل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اگر وہ نہیں مانتا تھا اور مقابلے میں آتا تھا تو پھر اس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت اس لیے بھی فرمائی کہ لوگوں کا جلد مال غنیمت حاصل کرنے کا شوق منقطع ہو جائے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحمل سے کام لو، کیونکہ یہودیوں کی شکست کی صورت میں ان کی کافی دولت مل سکتی تھی، لیکن ان کے ہدایت پانے کی صورت میں لڑنے والوں کو اس سے کہیں زیادہ ثواب ملنے والا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی۔ اگر یہودی اللہ کا حکم مان لیتے اور اپنی کمینگی کی خصلتیں چھوڑ دیتے تو خود بھی سکون سے رہتے اور لوگوں کو بھی سکون پہنچاتے، لیکن انہوں نے جنگ کے علاوہ کچھ بھی ماننے سے انکار کیا،
تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر سخت حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لی۔ یہودیوں کے قلعے سے ان کا ایک شہ سوار جس کا نام مرہب تھا، بڑے غرور سے اکڑتا ہوا چلتا ہوا آیا اور اپنی تلوار کو لہراتا ہوا نکلا، اور اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے چیلنج کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی یاسر نکلا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، وہ بھی عورتوں میں شامل تھی، اس جنگ میں مدد دینے کے لیے نکلی تھی۔ انہیں ڈرایا گیا کہ ان کا بیٹا مارا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا زبیر ہی اپنے مد مقابل کو قتل کرے گا، اور یہی ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یاسر کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح مقابلہ چلتا رہا اور یکے بعد دیگرے قلعے بھی فتح ہوتے رہے۔ یہود اب تک جمے ہوئے تھے اور حتی الامکان دفاع کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو، کیونکہ وہ غذائی اشیاء کی قلت سے پریشان ہو گئے تھے، اور وہاں کی خراب آب و ہوا کی وجہ سے بہت سے بیمار بھی پڑ گئے تھے۔ ایک شخص نے آ کر بتایا کہ یہودیوں کو اس محاصرے سے زیادہ پریشانی نہیں ہے، کیونکہ خفیہ راستوں سے وہ رات کو نکل کر پانی حاصل کر کے لوٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستے بھی بند کر دیے تاکہ یہودیوں کو لڑائی یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ چنانچہ یہودی نکلے اور مسلمانوں نے سخت ٹکر لی، جس میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، لیکن اپنی جانیں دے کر انہوں نے قلعہ فتح ہونے کا راستہ صاف کر دیا۔ یہ زبیر نامی قلعہ تھا، اور یہ جتنے قلعے تھے ان قلعوں میں سب سے آخری قلعہ تھا۔ ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ گویا نطاع کے علاقے میں جو قلعے تھے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ اب مسلمان شق کے علاقے میں قلعوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ابئی نامی قلعے سے ابتدا کی اور اس پر غلبہ حاصل کیا، مگر یہاں سے چند جنگجو بھاگ کر قلعہ نزار کی جانب چلے گئے۔ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوئے، محاصرہ کیا تو انہوں نے قلعہ کھول دیا۔ شق نامی علاقے کے بقایا لوگ اپنے قلعوں سے بھاگ کر قموس کے محفوظ ترین قلعے اور وطیع اور سلالم کے قلعوں میں جمع ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا 14 دن تک محاصرہ کیا رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے صلح کا مطالبہ کر دیا۔ گویا خیبر جنگ سے فتح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہود کے مقابلے میں فتح عطا کی۔ یوں یہودیوں کے سازشوں کے ایک بڑے مرکز کا خاتمہ ہوا۔ البتہ اس غزوے کے بعد ایک معاہدے کے تحت یہود کو خیبر ہی میں رہنے دیا گیا، جس معاہدے کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔